اگر امامت اصول دین میں سے ہے تو پھر اس کو نہ ماننے والے کافر کیوں نہیں ہیں؟ بات سنن الہی میں ہو رہی ہے اور سنن الہی کے متعلق بات ہونی چاہیے. لیکن سوال کا دوسرا حصہ اس کی خاطر میں یہ پڑھ دیتا ہوں اور کچھ عرض بھی کر دیتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا آپ سے ایک بات نقل کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ جو امامت کا منکر ہے کیا وہ شیعہ کے نزدیک کافر ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں. اس بات کو وہ دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کو اصول دین کی حیثیت حاصل نہیں ہے، ورنہ شیعہ امامت کو تسلیم نہ کرنے والوں کو کافر قرار دیتے. وضاحت فرمائیں. آپ نے سوال دیکھ لیا کہ موضوع سے مربوط نہیں ہے، اور اگر یہ سوال کرنا ہی تھا تو زیادہ موضوع یہ تھا آپ یہ سوال پوچھتے کہ یہی محترم محمد علی مرزا صاحب یہ چند دن پہلے گرفتار ہوئے ہیں، یہ سوال کرتے کہ یہ کیوں گرفتار ہوئے ہیں، کس وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں، جو لیٹسٹ مسئلہ ہے حال حاضر کا. ایک بہت پرانی بات نکال کے کلپ کہیں سنا ہے آپ نے بھی. یہ کلپ کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سوال لکھا ہے، اور آگے بھی کوئی کلپ زدہ ہی بیٹھا ہوا ہے جس نے لکھ کے ادھر بھی دے دیا. باہر کے یہ بزرگوار محمد علی مرزا صاحب اب تو معروف شخصیت ہیں، سب ان کو جانتے ہیں کہ ایک آزاد فکر رکھنے والے شخص ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی مشکل میدان چنا ہے جو شاید پاکستان میں تو کسی نے آج تک ایسا موضوع اور ایسا میدان نہیں چنا تھا. یہ پہلے ہیں. اب ان کی وجہ سے ممکن ہے اور بھی آ جائیں میدان میں. اگر ان کا حشر دیکھ لیا پہلے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے تو بعد میں بھی ممکن ہے کوئی جرأت کرے. لیکن ایک خاص اپنا ان کا مطالعہ ہے، مزاج ہے، اور سب سے زیادہ جو انہوں نے اپنا موضوع سب سے خطرناک موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ فرقوں کے اندر جو موجودہ مسائل ہیں ان کے اپنے بقول کے فرقوں کی انجینئرنگ یا فرقوں کی جو شناخت ہے ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں جس وجہ سے فرقہ واریت ہے یا فرقہ بازی ہوتی ہے، اور وہ پہلو. اور یہ اس لیے خطرناک ہے کہ سب سے زیادہ حساس موضوع مذہب ہوتا ہے، اور مذہب میں بھی دین سے زیادہ حساسیت فرقے کے اوپر ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مثلا پاکستان میں توحید کے بارے میں کتنی گمراہی پائی جاتی ہے. کوئی مسلک کا کوئی آدمی نہیں بولتا، علنی توحید کے خلاف شرک کفر بیان ہوتا ہے، ممبروں پہ بیان ہوتا ہے. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کفر و شرک سے، مذہبی مجالس اور مذہبی محافل. حتیٰ افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شیعہ مجالس میں بھی بعض نام نہاد ایسے وہی اشباح الناس جن کو عالم کہتے ہیں وہ آ کر بھی کفر و شرک سے دریغ نہیں کرتے اور صریح بول جاتے ہیں، نصیریت بیان کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، اور یہ سب سنتے ہیں، تفریح بھی لیتے ہیں. کوئی بھی ان پر اعتراض نہیں کرتا. جو دین کی جڑ ہے، یہ چونکہ دین کا مسئلہ ہے، یہ فرقوں کا نہیں ہے. توحید دین کی بنیاد ہے، فرقوں کی بنیاد توحید پر نہیں ہے. فرقوں کی بنیاد شخصیات پر ہے، فرقوں کی بنیاد اپنے اکابرین پر ہے، فرقوں کی بنیاد اپنے اپنے مخصوص طریقے پر ہے. اس لیے کسی فرقے کو کوئی حساسیت نہیں ہے، اور یہ طبقہ فری، اس پہ نہ کوئی کیس کرتے ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے، نہ ان کو کوئی جواب دیتے ہیں، نہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. بالکل مطمئن ہیں جیسے توحید سے کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ ایک صورتحال ہے. لیکن فرقے کے اوپر سب کی صورتحال ہے. آپ مثلا فرقوں کے اندر جہاں جہاں حساسیت ہے جس کے اوپر ذرا سا اشارہ بھی کر دیں آپ تو وہ بوکھلا اٹھتے ہیں. اور یہ بزرگوار یہی کام کر رہے ہیں. فرقوں کے مقدسات انہی کی کتابوں سے نکال کر، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، انہی کی کتاب سے نکال کر، انہی کی کتاب سے ان کے فرقے کے کوئی ضعف ہے تو وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے.
قاعدتاً تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے سب کو کہ یہ اپنا اتنا وقت نکال کے ہر فرقے کی کتاب پڑھتے ہیں اور ہر فرقے کی کتاب میں اس میں سے وہ نکال کے باتیں ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہے اور یہ درست نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے موضوع ہی ایسا ہے، اس کو چھیڑنا تو جیسے مکھیوں کے اس کھگے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. مکھیاں بھی نہ معمولی مکھیاں، بیڑ یا شہد کی مکھیاں، میں یہاں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں. وہ مکھیاں کون سی ہیں؟ فارسی میں یہ بڑی مکھیاں ہوتی ہیں، شاید پنجابی میں ڈگ مکھی کہتے ہیں اس کو یا کچھ اور کہتے ہوں گے، لیکن فارسی والے خرمگس کہتے ہیں اس کو. خرمگس، خر فارسی میں مبالغے کے طور پر ہوتا ہے. جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا بہت کسی چیز کی کیفیت کو بڑھا کر پیش کرنے کے لیے. اب انگلش میں میرے خیال میں موسٹ یا کوئی اور اس قسم کا لفظ ہوگا، میری زبان نہیں ہے، مبالغے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یا میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں کہ پشتون لوگ لفظ مبالغے کے لیے جب کسی کو بتانا ہو کہ یہ بہت شدید، بہت کٹر، بہت پکا ہے، تو اس کے لیے لفظ کافر استعمال کرتے ہیں. البتہ پشتو لہجے میں کاپر کہتے ہیں، کاپر. مثلا کسی کو انہوں نے بتانا ہو کہ یہ بہت بڑا عالم ہے تو وہ کہتے ہیں کاپر ملا دے، یہ بڑا کافر ملا ہے، یعنی بہت سخت بڑا ملا ہے. ان کے یہاں کافر کا مطلب کافر نہیں ہے، کافر کا مطلب یعنی بہت بڑا ملا ہے. یہ اگر وہ کسی کو کہیں کہ یہ بڑا مثلا مومن ہے، یہ بہت بڑا پکا مومن ہے یہ، تو وہ کہیں گے کافر مومن دے، یہ بڑا کافر مومن ہے، یہ یعنی بہت بڑا مومن ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. فارسی میں خر مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا خر مہرا یعنی وہ مہرا جو سب سے بڑا ہو، زیادہ طاقت والا ہو، خر مہرا ہے یہ. اسی طرح مکھیاں، کچھ مکھیاں ہوتی ہیں معمولی سی جن کی کاٹ آدمی برداشت کر لیتا ہے، کچھ بڑی مکھیاں ہوتی ہیں یہی سرخ رنگ کی شہد کی مکھیاں، یا کچھ شہد کی نہیں ہوتی، ویسے گھر بناتی ہیں، یہ پونڈ جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی زہریلی مکھیاں ہوتی ہیں. ان کو فارسی میں کہا جاتا ہے خرمگس. یہ اگر آدمی کو ڈس لیں، مختلف جگہ مختلف کہاوتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی کاٹ لے تو مر جاتا ہے آدمی، یا 7 کاٹ لیں تو یقیناً مر جاتا ہے. انہوں نے ان مکھیوں کے چھتے میں جہاں ہاتھ ڈالا ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک طبی ہے کہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن جس چیز پر وہ FIR کاٹی گئی وہ ان کی ایک گفتگو ہے، اسی طرح کی فرقہ والی بات ہے. تو وہ انہی کی بات کی تشریح کر رہے تھے کہ یہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے نہیں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی، جو اس متعلقہ کتاب میں یا فرقوں میں لکھا ہوا ہے اسی کی وضاحت کر رہے تھے. اور زیادہ تر وہ یہی کام کرتے ہیں. تھوڑا بہت جو کبھی میں نے ان کے سنے ہیں بیانات، تو اس میں وہ ہر فرقے کی کتاب لے کے اس میں سے باقاعدہ نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے. انداز تھوڑا ہے، سخت ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں اتنا بھی سخت نہیں ہوں، حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں. وہ خود اپنی تندی لہجہ کو جب توجیہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دلیل اس کے لیے لاتے تو کہتے ہیں میں حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں. یعنی اگر آپ میری بات نہیں برداشت کر سکتے ہو تو پھر ان کو کیسے برداشت کرو گے. یہ زیادہ ویلڈ بات تھی کہ ان کے بارے میں یہ پوچھ لیتے آپ. باہر کے آپ نے دوسرا سوال پوچھ لیا ہے تکفیریت والا. یہ تکفیری ذہنیت پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانے میں باقاعدہ تھی، تو بہت قدیم سے ہے، ابن تیمیہ اور ان سے بھی پہلے کے لوگوں کی ہے. تکفیریت چلتی آ رہی ہے، یعنی مسلمان کا مسلمان کو ہی کافر قرار دینا کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کافر ہے. بلکہ یہ جو سعودی عرب میں نظریہ پھیلا پھولا 100 سال پہلے، اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ اپنے علاوہ سب کافر ہیں. اور یہ تمام مسالک کے اندر، فرقوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں. ظاہر ہے جب مسلک علیحدہ ہیں، فرقہ علیحدہ ہے، سوچ علیحدہ ہے،
تو ایک جیسا تو نہیں سوچتے، ہر آدمی ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے، اجتہاد ان کا اپنا ہے، منبع ان کا اپنا ہے، دلیل ان کی اپنی ہے، اور وہ علیحدہ سوچتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسلام کی بنیادی باتوں کو مانتا ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جو قرآن نے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و خاتمیت کو مانتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، لیکن آگے چل کے ڈیٹیل میں، تفصیلات میں، جزیات میں وہ دوسروں کی طرح نہیں سوچتا، آپ کی طرح نہیں سوچتا، ہماری طرح نہیں سوچتا، یہ دلیل بن جاتی ہے کہ وہ کافر ہے۔ اور یہی سب سے زیادہ بری حرکت ہے جو مسلمانوں کے اندر یہ قباحت پیدا ہوئی ہے، تکفیر والی، کہ جو ہماری طرح نہیں سوچتا، اختلاف رائے رکھتا ہے، یہ کافر ہے۔ یہ ایک لعنت ہے مسلمانوں کے لیے، نامعقول ترین کام ہے، غیر علمی کام ہے، غیر انسانی کام ہے، غیر اسلامی کام ہے، یہ غیر ایمانی کام ہے۔ وہ اہل قبلہ ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتا ہے، وہ یہ کافی ہے، بس اس سے آگے اب کفر کہاں سے نکال کے لے آئے اس کا؟ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، پھر بھی کافر ہے۔ اب کس کا کافر ہے؟ اب کافر ہے تمہارے نظریے کا کافر ہے، تمہاری بات نہیں مانتا، تمہاری طرح سوچتا نہیں ہے۔ اختلاف رائے تکفیر کی دلیل نہیں ہے۔ اختلاف رائے اچھی چیز ہے، اگر علمی ہو، اگر عالمانہ ہو، اگر عامیانہ ہو، اگر یہ جاہلانہ ہو، پھر یہ جھگڑا بن جاتا ہے، فرقہ واریت بن جاتی ہے۔ لیکن اختلاف رائے، یہ آپ اگر اہل بیت کے پیروکار ہیں، تشیع کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔ تمام مسالک میں، تمام فرقوں میں، یہی مرزا صاحب اپنی گفتگو میں یہ ایک موضوع انہوں نے بہت خوبصورتی سے، میں بھی بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ دشمنی کس وجہ سے، اور صرف یہ اس میں تنہا نہیں ہے، اور بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں اس طرح کے جن کے ساتھ دشمنی ہے۔ کہہ دیتا ہوں ابھی جب بات آ گئی ہے، ان کے ساتھ دشمنی کیوں ہے؟ چونکہ یہ ناسبیت کو رد کرتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیوں دشمنی ہے؟ اہل بیت کی تفضیل اور ناسبیت کی تردید کرنا، یہ ان کا جرم ہے اصل میں۔ یہ جو سب گھیر لیتے ہیں، کتنی ہوئی بدتمیزی طارق جمیل صاحب کے، ان کے اپنے فرقے کے لوگ، اپنے دیوبند کے لوگ کتنے اٹھے، اس قدر نعوذ باللہ ان کے خلاف مغلظات کہی گئی ہیں۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ یعنی ان کے نسب کے بارے میں توہین آمیز باتیں کی گئی ہیں۔ ان کے اپنے مذہب مفتی کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، کس جرم میں؟ کہ ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو شیعوں کے حق میں ہیں، نعوذ باللہ، چونکہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں شیعوں کے حق میں جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کا نسب یوں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے جواب میں پھر اپنا شجرہ پیش کیا کہ میں فلاں قوم کا ہوں، میرے آباء و اجداد یہ ہیں، یہ سارا، اور وہ جو کہنے والا ہے وہ بھی دیوبندی ہے۔ ان کا بھی یہی جرم ہے، چونکہ یہ اہل بیت کی تفضیل کرتے ہیں اور یہ برداشت نہیں ہے۔ ناسبی طبقہ ہر اس، بے شک ان کے مسلک کا ہو، ان کے، اب یہ اہل حدیث ہیں، یہ خود بھی کہتے ہیں مرزا صاحب اہل حدیث ہیں، اہل حدیث بھی اگر ناسبی کی حمایت نہ کرے تو وہ بھی ان کو قبول نہیں ہے، دیوبندی بھی اگر ناسبی کا حامی نہ ہو وہ بھی ان کو قبول نہیں ہے، بریلوی کوئی اگر ناسبیت کا حامی نہ ہو وہ بھی ان کو قبول نہیں ہے۔ ان کو یہ طبقہ جو میڈیا پہ یا جس جگہ پر بھی ہے، یہ ان سارے علماء، ان سارے لوگوں کے لیے در حقیقت، اور معروف ہیں لوگ جو ناسبیت کا پرچار کرتے ہیں کھل مکھلا، دشمنان اہل بیت کی تعریفیں کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں شکوک و شبہات ظاہر کرتے ہیں، ایمان حضرت ابو طالب کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ طبقہ موجود ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کی مخالفت ہوتی ہے۔
تشیع کا یہ امتیاز ہے پورے تمام مسالک کے اندر کہ اپنے ساتھ اختلاف رائے رکھنے والوں کی شیعہ تکفیر نہیں کرتے، انہیں کافر نہیں کہتے۔ جو بھی کلمہ گو ہے، جو بھی قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، جو بھی قیامت کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، نبی خاتم کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تشیع کے نزدیک نہیں ہے۔ البتہ خوب یہ تو سب میں ہو سکتا ہے کہ انسان مومن مسلمان ہو کر جرم کر سکتا ہے، مجرم ہو سکتا ہے، فسق و فجور کر سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان کے اندر قابل تصور ہیں، لیکن اسے یہ کہنا کہ یہ دائرہ دین سے ہی باہر نکل گیا ہے، کیوں نکل گیا؟ کہ چونکہ تمہاری طرح نہیں سوچتا یا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے۔ اختلاف رائے سے کوئی انسان دائرہ دین سے نہیں نکل جاتا ہے۔ یہی جن کو آپ کے اندر بھی گویا چھپی ہوئی تکفیریت موجود ہے۔ داعش یوں نہیں کہ صرف وہابیوں سے نکلے ہیں، پھر اگر یہ تکفیری ذہنیت تمہارے اندر بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پنہان داعش ہر فرقے میں چھپا ہوا ہے، ایک تکفیری گروہ جو دوسروں کو کافر قرار دے کر، چونکہ کافر قرار دینے پر رکتے تو نہیں ہیں، پھر آگے کافر قرار دے کر واجب القتل قرار دیتے ہیں، پھر واجب القتل قرار دے کر پھر جب تک قتل نہ کر لیں اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ بات آگے بڑھتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی وہ غلط ہے، گمراہی ہے جو پاکستان کے اندر جس کا بیج کاشت کیا گیا ہے، مسلمان کے خلاف نفرت اور مسلمان کی۔ بھلے ہم فخر کرتے ہیں، ہم امامت کے قائل ہیں اور امامت کو ہم اللہ کی طرف سے نظام سمجھتے ہیں، جس طرح امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہم فخر کرتے ہیں ہم جعفری ہیں، ہم فخر کرتے ہیں ہم امیر المومنین کے پیروکار ہیں، لیکن جس طرح امیر المومنین تھے، جس طرح آل علی تھے، امیر المومنین کے نزدیک وہ لوگ جو امیر المومنین کی امامت کے قائل نہیں تھے وہ کون تھے، کیا تھے؟ امیر المومنین انہیں کافر سمجھتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، ان کے ساتھ لین دین نہیں کرتے تھے۔ امیر المومنین کی حکومت میں جو امیر المومنین کے والی تھے، منسٹر تھے، کابینہ تھی، فوج تھی، وہ اکثر ان میں سے غیر شیعہ تھے، وہ امام نہیں سمجھتے تھے، خلیفہ سمجھتے تھے۔ لیکن یہی لوگ جو امامت کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اپنی سوچ رکھتے ہیں، یا شبہہ ہے یا جو بھی ہے، بالآخر مسئلہ امامت جس طرح تشیع میں ہے اس طرح سے ان کے ہاں واضح نہیں ہے، تو آپ پیش کرو نا، امامت کو کھول کے پیش کرو۔ جب دنیا سنتی ہے، آج پڑھتی ہے، مانتی ہے کہ آپ دلائل اپنے پیش کرو، آپ کیا پیش کرتے ہو؟ ایک مخبوط الحواس آدمی اٹھا کے، یہ میڈیا شرارت اور شیطنت کر رہا ہے آج کل، ایک مخبوط الحواس انسان، اس کو اٹھا کر لا کر میڈیا پہ شیعہ اسکالر بنا کر پھر اس سے الٹی سیدھی باتیں کر کے پھر وہ شیعوں سے منسوب کر رہے ہیں، یہ شیعہ نمائندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بجائے آپ دیکھو کہ یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے لیے آپ جیسا نہیں سوچتے، لیکن اہل بیت کے لیے آپ پر ایف آئی آر کسی نے نہیں کٹائی جو سوال کر رہے ہیں۔ آپ پر آج تک اہل بیت کے دفاع میں ایف آئی آر کٹی ہے؟ مرزا محمد علی پر کٹی ہے۔ آپ کو کسی نے آج تک نہیں کہا وہ تہمت و فوش جو طارق جمیل صاحب نے سنی ہے، کس جرم میں سنی ہے؟ علی و آل علی کے دفاع کی وجہ سے سنی ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ یہ ذہنیت رکھتے ہو، دور کرو یہ نفرتیں۔ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں، بے شک ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہم ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں، وہ ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنی سوچ پہ پابند ہیں، ہم اپنی سوچ پہ پابند ہیں، لیکن یہ کہ جو ہماری طرح نہیں سوچتا یہ کافر ہے، یہی وہ جرم ہے جو پاکستان کے اندر آگ ہے، بہت بڑی خطرناک آگ ہے یہ تکفیریت، یہ پنہان ہے بعض لوگوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو دل سے نکالو۔ واقعاً یہ تمام کلمہ گو نبی کی سب امت ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اگر یہ ناسبی نہیں ہے، ناسبی ہیں پھر احترام ختم ہو جاتا ہے۔ ناسبی کی علامت یہ ہے کہ آج کل ضروری نہیں کہ اہل بیت کو نعوذ باللہ برا بلا کہے، بنو امیہ کی طرح، یہ جرت نہیں ہوتی
اہل بیت کو چڑھ کے آ کے امام صادق کی توہین کریں، بلکہ ناسبیت کی علامت یہ کہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں بنو امیہ، معاویہ کی تعریفیں کریں گے، یزید کی کریں گے، یہ ناسبی ہیں در حقیقت یہ لوگ۔ اور یہ تو ایک بڑا محاذ ہے، یقین جانیں ان کے لیے تو ہر شیعہ کو دعا کرنی چاہیے، ایسے مجاہدین کے لیے جو آپ سے جو دفاع نہیں ہوتا اہل بیت کا وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور بھی ہیں اس طرح کے بہت سارے بزرگوار ہیں، اور بھی ہیں، ہمارا ان سے کوئی لین دین آنا جانا نہیں ہے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تھے یہاں پر، اس وقت بھی ظاہر خود ہی تشریف لائے تھے، ادھر دیکھا اور جا کر اچھے طریقے سے ادارے کو بارے میں کہا بھی اور بات بھی کی، لیکن آج ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی مسئلے کی وجہ سے نہیں ہے جو پیش کیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ مدافع اہل بیت ہیں۔ جب مدافع اہل بیت ہیں تو یہ تو بہت سارے ان اہل بیت کے نام پر کاروبار کرنے والوں سے بہتر ہیں کہ جو صرف اہل بیت کے نام پر پیسہ کماتے ہیں لیکن دفاع نہیں کرتے، بلکہ الٹا اور گمراہ کرتے ہیں۔ جس طرح شرک بکتے ہیں آ کر، کفر بکتے ہیں آ کر، اگر کسی کو کہنا بھی ہے آپ نے مشرک یا دین سے باہر، تو وہ طبقہ ہیں جو اللہ کی الوہیت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ نعوذ باللہ علی اللہ کہتے ہیں، حسین جل جلالہ کہتے ہیں، اور اس طرح کے نعوذ باللہ وہ آج ہیں ایسے مغلظات بکنے والے، ان کے خلاف کوئی بھی نہیں بولتا، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ وہ کفر ہے جو شرک ہے اللہ یعوذ باللہ، جو آپ کے ممبروں پہ بیان ہو رہا ہے، جس کی نیٹ کے اوپر باقاعدہ پروف موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں۔ نہ عدالت پاکستان کی نوٹس لیتی ہے، نہ ایجنسیاں نوٹس لیتی ہیں، نہ دیگر فرقوں کے علماء نوٹس لیتے ہیں، اور یہ بات سر عام کی جاتی ہے کہ اللہ علی، پہلے کہتے ہیں نا نعوذ باللہ کہ علی اللہ ہے، اب کیا کہا ہے کہ نہ علی نہیں ہے اللہ تو ذوالجناح ہے، ذوالجناح اللہ ہے، علی تو مافوق ہے۔ یہ باتیں عام کر کے چلا بھی جاتا ہے، نعرے لے کے، پیسے لے کے، فیس لے کے۔ وہ نہیں ہیں مشرک کافر، اور جو آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں انہیں آپ کافر کہو گے، یہ خطرناک تکفیریت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور تشیع کا دامن پاک ہے الحمدللہ اس سے۔ آپ علماء، موجودہ مراجع کرام جو ایک سند ہیں آپ کے دین کی، تشیع کی، جتنے فقہا ہیں سب کے سب تمام اہل سنت کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو خصوصاً رہبر معظم اور ان کے ساتھ تعامل کو، ان کے ساتھ معاملات کو جائز بلکہ لازمی سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے بیانات سمجھیں، جتنے موجودہ جتنے مراجع زندہ اس وقت ہیں، پچھلے بھی ایسے ہی ہیں، نہ یہ کہ جو نہیں ہیں ابھی، وہ بھی ایسے ہی ہیں جو موجودہ مراجع کرام ہیں۔ امام خمینی کا تو یوں فرمانا تھا کہ جو شیعہ اور سنی میں اختلافات کو ہوا دیتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ شیعوں میں ایک گروہ ہے جو یہ تکفیری مزاج رکھتا ہے، وہ MI6 کا تشیع ہے، برطانوی خفیہ ایجنسی کا تشیع۔ یہ کرتے ہیں، اہل سنت کی توہین بھی کرتے ہیں مقدسات کے بارے میں، اور جہاں جہاں یہ کرتے ہیں شیعہ علماء، شیعہ مراجع، شیعہ رہبر، سب سے بڑھ کر MI6 کو رسوا کرنے والے اور ان کے مقابلے میں ماہزارائی رہبر معظم نے کی ہے۔ اب یہ وہ حقائق ہیں جو دنیا کو بتانا چاہیے، ہمیں ہماری موجودہ نسل کو، ہماری قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے، شیعہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ شیعہ کے زمرے میں نہ سمجھیں۔ ہر مخبوط الحواس جو بھی آ کے کہہ دے تو اس کو تشیع سے نہ منسوب کیا جائے۔ تشیع جو تشیع کے مستند مراجع کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، جو تشیع کی کتب میں جو مطالب درج ہیں، جو تشیع کی تفاسیر میں ہیں، مستند تفاسیر میں، اور جو تشیع کی فقہ میں فتاویٰ ہیں، یہ تشیع ہے۔ باقی
کاروباری طبقہ جو کچھ کہتا ہے وہ تشیع کے کھاتے میں شمار نہیں ہوتا. جس طرح کہ سنیوں کے نام پر بہت سارے لوگ ہیں ناسبیت پھیلاتے ہیں، تو اس کو تسنن میں نہ درج کریں کہ سنی دشمن اہل بیت نہیں ہوتا، سنی اتفاقاً محب اہل بیت. میں نے ابھی درس میں بھی کہا ہے کہ ائمہ اہل سنت ایسے بہت سارے جید علماء جنہوں نے جیلیں دیکھی ہیں، زندانوں میں گئے ہیں، کوڑے کھائے ہیں اہل بیت کی تعریف کی وجہ سے. اور ہمارے زمانے میں بھی یہ نمونے موجود ہیں، ہمارے ملک میں اسی طرح اور دنیا کے اندر بھی اس طرح کی شخصیات موجود ہیں. اب یہ آپ ان کو اہل بیت کا پیروکار سمجھو. ٹھیک ہے اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہمیں اختلاف رائے تحمل کرنا چاہیے. آپ اگر آپ سے اگر رائے میں کوئی مخالف نہیں ہے، آپ اس کو نعوذ باللہ تکفیر کرو گے تو آپ بھی تو ان کی نہیں ہو متفق ان کی آراء سے، آپ بھی اختلاف رائے ان سے رکھتے ہو، تو پھر آپ بھی کافر ہو جائیں گے. پھر ٹھیک کہتے ہیں وہ آپ کو کافر، چونکہ آپ اختلاف رائے رکھتے ہو ان سے. اختلاف رائے پر اگر کافر شروع کر دیں تو پھر تو نہ ختم ہونے والا ایک نظام شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب مسلمین کو شعور دے، بیداری دے، آگاہی دے انشاءاللہ، اور محبت قرآن و اہل بیت انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور پروردگار ہمیں تمام مسلمین کا احترام اور تمام مسلمین کے ساتھ ایک اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین.